بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات گرامی اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ عموماً علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس مجلس میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں اور خصوصاً میرے چھوٹے بھائی مولانا منور جو قوم سے فارغ ہیں، خدا سلامت رکھے، وہ تشریف فرمائیں۔ علماء ترجمہ کرتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سب جگہ کوئی بھی آپ کا نام پاک اٹھا کے دیکھیے گا، سب نے یہی ترجمہ کیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں موت کا ذکر کیا گیا۔ کبھی کہا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم سنگ و آہن کے قلعوں میں بھی پوشیدہ ہو جاؤ گے تو موت سے تمہیں چھٹکارا نہیں ملے گا، موت سے وہاں نجات نہیں ملے گی۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے کو فنا ہے، بقا صرف اور صرف اس کو ہے جو جاہ و جلال والا ہے۔ یعنی موت کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو۔ آپ پوچھئے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا اوم پرکاش۔ موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ صاحب موت تو آئے گی، یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ستونت سنگھ سردار ہیں، موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ صاحب یہ کیا بات پوچھ رہے ہیں آپ؟ موت تو آئے گی۔ تو ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچنز ہو، پادری ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، آتش پرست ہو، سرپرست ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، موت کا منکر نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کا منکر ہے موت کا وہ بھی منکر نہیں ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، نماز گفتگو ہے، جو رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتا موت کو وہ بھی تسلیم کرتا ہے، جو قرآن کو تسلیم نہیں کرتا موت کو وہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ کہ صاحب موت تو آئے گی، اچھا موت آئے گی، موت سے نجات نہیں ہے، کیوں کہ قرآن کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چکھنا کہا ہے، کیوں مولانا؟ سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، میرے سامنے پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، سب نے یہی ترجمہ کیا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ صاحب موت کا ذائقہ کھانا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، چکھنا سب نے ترجمہ کیا، چکھنا کہا ہے، کھانا نہیں کہا۔ توجہ فرمائیے گا، چکھنے کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے بریانی بنا لی، ذرا نمک چکھ لیجئے۔ اگر آپ یہ کہیں گے بریانی تیار ہے ذرا چکھ لیجئے، برا مان جائیں گے۔
چکھنا کم مقدار میں ہوتا ہے، کھانا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، مگر اتنے ماشاءاللہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، سنی، شیعہ، حنفی، مالکی، آقا خانی، قادیانی، داؤدی، احمدی، محمدی، صدیقی، فاروقی، عثمانی، یہ تو میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی اس کے علاوہ بیریل ہٹائیے، ہندو سے پوچھئے گا کہ صاحب موت تو آئے گی، تو سب کو ذائقہ چکھنا ہے، مگر چکھنے کے بعد بھی آج تک کوئی ذائقہ نہ بتا سکا۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، کمنڈے ڈال دی، فضا میں خیمے ڈال دیے، مگر بتائیے کسی سائنٹسٹ نے بتایا ہو یہ موت کا ذائقہ ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، کھٹا ہے، کیسا ہے؟ نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا۔ تو جب تھک کے بیٹھ جاؤ تو آ جاؤ در رسول پر۔ جب پوچھا مولا حسین نے بتا میرے نام قاسم موت کا ذائقہ کیسا ہے، ایسے زیادہ شیریں ہے، صلوات پڑھیں بھائی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چکھا بہت کم جاتا ہے، کھایا زیادہ جاتا ہے، مگر چکھنے کے بعد بھی والد چلے گئے، دادے ابا چلے گئے، نانے ابا چلے گئے، آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ موت کا ذائقہ ایسا ہے، مگر عامی سب کو ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، ہم نے اصل میں موت کو بڑے ہلکے میں لے لیا، موت کو بڑے ہلکے میں دیکھا جائے گا جب آئے گی، ہلکا سا آئے ایک جھلک کرونا کی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور قرآن نے جو کہا کہ انما تکونی یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر سنگ و آہن کے قلعوں میں بھی چھپ جاؤ گے تو موت تو وہاں بھی تلاش کر لے گی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قلعوں میں چھپ جاؤ گے تو موت سے نجات نہیں ہے۔ اگر قلعے بچا لیا کرتے تو لال قلعہ تو ہے، شاہجہاں کہاں ہے؟ جھانسی کا قلعہ تو ہے، رانی کہاں ہے؟ پورا راجستھان قلعوں سے بھرا پڑا ہے، مگر راجہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو موت سے نجات نہیں مل سکتی، تو مگر ہم نے موت کو بڑے ہلکے میں لے لیا، صاحب دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، ہلکی سی جھلک ہے، کیا قلعے بچائیں گے؟ بھئی یہ کرونا آیا ہے نا، پوری دنیا بند، 2 سال سے ہم بھی یہیں گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کیوں؟ کساش فلائٹ نہیں ہے، ایئرپورٹ بند ہے، تو ہمارے ملک میں بند ہیں، کہا نہیں پوری دنیا بند ہے، پورا افریقہ، امریکہ، جاپان، جرمن، ہالینڈ سب بند ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں کئی اسٹیٹ بند، کہے کا خوف ہے؟ کرونا کا خوف ہے نا، تو کرونا کیا کرے گا؟ بھئی بیمار ہو جائیں گے، آخر میں مریں گے، مرنا ہی تو ہے نا، تو پوری دنیا کرونا کے خوف میں ڈری ہوئی ہے، پورا ملک بند، اسٹیٹ بند، شہر بند، گاؤں بند، گاؤں میں گلیاں بند، گلیوں میں گھر بند، گھروں میں کمرے بند، کمروں میں ہم بند، اور وہاں بھی منہ بند۔ ارے تو آپ تو منہ کھولے ذرا، سلوات پڑھیں میں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہاں بھی منہ بند ہے، منہ بائی پاس سے کھانا آ رہا ہے، بائی پاس سے پانی آ رہا ہے، کہے کا خوف؟ مجھے بتائیے، صرف موتی کا خوف ہے نا، اور کیا ہوگا؟ بھئی آخر میں مرنا ہے، موت کا خوف ہے۔ یہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، دروازے بند کیے ہوئے، جنگلے بند کیے ہوئے، موتی کا تو خوف ہے نا، موت کا خوف ہے، موت، دہشت، وحشت، پوری دنیا بند، 50-55 ملکوں میں تو آپ کی دعاؤں کے سائے میں بھی گیا ہوں، سب بند، سناٹا، اور جو چودھری بنتا ہے وائٹ ہاؤس والا، وہ بھی بند ہیں، کوئی باہر نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتے؟ آئیے باہر، کوئی نہیں آتا سوائے ہمارے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آج بھی اور اس وقت بھی اجازت مانگ رہے ہیں، کہیں کی؟ نماز جماعت کی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نماز جماعت کی اجازت دے دو، ہمیں نماز کی اجازت دے دو، ہمیں جلوس کی اجازت دے دو، ہمیں ماتم کی اجازت دے دو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بھئی ایک مجلس کی اجازت دے دو، ایک جلسے کی اجازت دے دو، جماعتوں کی اجازت دے دو، تبلیغ کی اجازت دے دو، کوئی نہیں، سب ڈرے ہوئے۔ میں نے فون کر کے پوچھا جرمن میں، ایک میرا دوست ہے پریز، میں
جماعت کی اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ جامع مسجد والے بھی لڑ رہے ہیں، ہمارے یہاں کے امام بھی کہہ رہے ہیں انتظار ہے کہیں کہ تمہاری انجمن میں محرم میں میرے ماموں کے بچے کہہ رہے ہیں بھیا اجازت ملے تو کریں، گائیڈ لائن دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ایس او سے بات کرو، ایس او کہتا ہے ہم کیسے اجازت دے دیں جب تک ایس ڈی ایم نہ کہے، ایس ڈی ایم کہتا ہے میں کیسے اجازت دے دوں جب تک ڈی ایم نہ کہے، ڈی ایم کہتا ہے میں کیسے اجازت دے دوں جب تک سی ایم نہ کہے، سی ایم کہتا ہے میں کیسے اجازت دے دوں جب تک پی ایم نہ کہے۔ آئے ہائے، گائیڈ لائن اور اجازت کہیں کی، جلوس کی، ماتم کی، نماز جماعت کی، توجہ فرمائیے گا، مجلس کی، اور سب ڈرے میں پوری دنیا آپ اجازت مانگ رہے ہیں کیوں؟ وہ ڈرے ہلاکت سے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جا کر کے سنیے گا، انہیں خوف ہلاکت باہر نہیں نکلنے دیتا، ہمیں جذبہ شہادت اندر نہیں رہنے دیتا۔ آپ سمجھئے یہ جو اسلام نے روح پھونکی ہے آپ کے اندر کہ آؤ دین کی محبت میں مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے، بے شک قرآن کی محبت میں مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے، ہماری محبت میں مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے۔ یہ جو دین کا جذبہ ہے آپ کے اندر، جذبہ شہادت، یہ کس نے دیا؟ سرکار ختم مرتبت نے دیا۔ انسان گلے سے موت کو لگا لیتا ہے، کس نے کہا؟ سرکار ختم مرتبت نے کہا۔ آج بڑے آسانی سے ہم نے دین کو لے لیا ہے، سب دین 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 دین، یہ دین ورثے میں مل گیا ہے نا، اور ورثے میں ملی ہوئی چیز کی انسان زیادہ قدر نہیں کرتا۔ اپنے کٹوں کی کمائی ہوئی اگر ورثے میں بی ایم ڈبلو مل جائے نا، اس کی قدر نہیں ہے، لیکن کٹوں کی کمائی سے اگر ایٹلس سائیکل خریدی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں بیٹا گردہ ہو رہا ہے، سوچ سمجھ کے چلایا کرو، کیوں کہ کٹوں کی کمائی ہے۔ تو ہمیں دین ورثے میں مل گیا، جنہوں نے شہادت دی وہ جانے، جن کے گھر لوٹے وہ جانے، جن کے سر قلم ہوئے وہ جانے۔ تو بڑی آسانی سے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ عزیزو، اسلام سمجھے ہی نہیں ہم، اگر اسلام سمجھ لیا ہوتا تو آج جو دربدری ہے، یہ فرقہ بازی ہے، یہ جہالت ہے۔ آج قسم خدا کی جب فلائٹ میں سفر کرتے ہیں، جمشید ماموں شرم آتی ہے، لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، آپ کا نام کا اقرار حسین محمدنو پلیز لائن میں لگا دیا جاتا ہے، اور سب لوگ جا رہے ہیں، ہم لائن میں کھڑے ہو گئے، قصور کیا ہے کہ مسلمان ہیں۔ اصل میں ہمارا انٹروڈکشن ہی غلط ہوا ہے، ہمارا تعارف ہی غلط ہے۔ آپ ہوں یہ اگروادی ہیں، آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں، کس نے بنا لیا؟ کس نے یہ ٹائٹل دے دیا؟ ہمارے کارناموں نے ٹائٹل دے دیا۔ آپ غور کیجئے گا، ایک انگریز ہے جرمنی میں، وہ مجھ سے کہتا ہے مولانا مجھے اسلام سے بڑی محبت ہے مگر مسلمانوں سے نفرت ہے، مجھے کوئی ایسی کتاب دے دیجئے تاکہ میں کتاب پڑھوں اور مجھے اسلام کے بارے میں نالج ہو جائے۔ میں نے سرکار ختمی مرتبت کی کتاب انہیں دی، سیرت مصطفیٰ رسول اللہ پہ لکھی ہوئی کتاب۔ جب وہ کتاب پڑھی، اگلے سال میں نے جرمن میں اسے فون کیا، پرین تم نے پڑھا؟ کہاں مولانا پڑھا؟ بھئی کتنا تضاد ہے آپ لوگوں کے کردار میں اور محمد صاحب کے کردار میں، من کے تضاد بتائیے۔ کہا مولانا زمین اور آسمان کے فاصلے کم ہیں، فاصلہ بہت ہے، اور نے ایک جملہ کہا کہ سردار ختمی مرتبت وہ ہیں محمد صاحب کہ جن کے دامن پر پیون تو ہے مگر دھبا نہیں ہے۔ سلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عجیب مسئلہ ہے، ان کی قوم، ان کی امت ذلت کی شکار کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے خود اپنے اعمال ہیں، ہمارا خود اپنا کردار ہے۔ تو اسی رسول اسلام نے ارشاد فرمایا موت کے بارے میں بہت سے مقامات پر، اور ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا علی سے، مولا مجھے ایک جملے میں نصیحت کیجئے۔ دیکھیں موت کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، مولا مجھے ایک جملے میں نصیحت کیجئے۔ تو مولا ہے کہ سوار ہو رہے ہیں گھوڑے پر، وہ ایک جملہ کا جاؤ اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ ہوتے نصیحت، جاؤ اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا۔
اس لیے اگر انسان کو اپنی موت یاد ہے تو وہ دوسرے کی زندگی کا خاتمہ نہیں چاہے گا. اگر انسان کو اپنی قبر کی تنہائی یاد ہے، اپنی قبر کا اندھیرا یاد ہے تو وہ کسی کی زندگی کا چراغ گل نہیں کرے گا. اگر انسان کو اپنی قبر کی تنہائی یاد ہے تو وہ دوسرے کے بھرے ہوئے گھر میں اختلافات پیدا نہیں کرے گا. پر موت سے متعلق میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ خوف جو ہے آج بیماری کا، پہلی یہ نکلی، دوسری وہ نکلی، تیسری یہ نکلی، آنا تو موت ہی ہے نا بھائی. موت کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، آنا بس اور بس موت ہے. ڈرے ہوئے ہیں تو اللہ کو کچھ مزہ آ رہا ہے. اتنے وہاں مار دیے، اتنے یہاں مار دیے، وہاں سومانے آ گئی، یہاں زلزلہ آ گیا، وہاں بھوکم آ گیا، یہاں کرونا آ گیا. مزہ آ رہا ہے اللہ کو؟ کتنا چاہتا ہے وہ. اللہ کہتا کہ اگر میری محبت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو 1000واں حصہ میں نے تمہارے ماں کے دل میں ڈالا ہے اپنی محبت کا. اسی سے اندازہ لگا لو کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں. سب سے پیاری مخلوق ہے انسان، جس کی خلقت پر اللہ نے فخر کیا ہے کہ میں ہوں تو انسان کا خالق ہوں. یہ نہیں کہا میں آسمان کا خالق ہوں، زمین کا خالق ہوں، میں انسان کا خالق ہوں. تو جسے اتنا پیار کر رہا ہے خالق کے کائنات، کیا وجہ ہے کہ کروڑوں کرونا کھا گیا، سومانی لے گئی، زلزلے میں چلے گئے؟ نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تو خود شناس بن، اپنے کو بھی پہچان. تو چین سے نہیں بیٹھ رہا ہے، تجھے برابر انجیکشن لگانے کی عادت ہو رہی ہے، میری قدرت میں پن لگا رہا ہے. آجا اب میں تیری حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے. تو پہچان اپنے کو کہ تیری حقیقت کیا ہے. ہلکا سا وائرس چلا، کہاں سے چلا اور کس کا چلا؟ چمگادڑ کا ہے نا، چمگادڑ کا وائرس ہے، چمگادڑ کا. یہ دروازے میں مانو گلیوں میں شیر آ رہا ہے، تو شیر نے دال ماری ہم گھر میں، دوسری ماری، تیسری مرتبہ انتقال کر گئے. ایسا تو نہیں ہے. ایک چمگادڑ وہ بھی چائنا سے چلا اور یہاں تک پہنچا. چمگادڑ کے وائرس نے، خوف نے سب کو گھروں میں بٹھا دیا. کہاں گئی چودراہٹ، کہاں گئی دادا گیری، کہاں گئی نیتا گیری. بڑے بڑے سب کے سب افریقہ، امریکہ، سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں. اللہ نے کہا اوقات دکھا، اب سینہ نکال کے چل، اب پکڑ کے چل. ایک چمگادڑ اور چمگادڑ کا وائرس بھیج کر دنیا میں اللہ نے یہ بتا دیا، سینہ نکال کے چلتا تھا، اپنی اوقات پہچان لے. ابھی تو تیری یہ بھی حیثیت نہیں ہے ایک چمگادڑ کا مقابلہ کرے. ابھی تو تیری یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ چمگادڑ کا مقابلہ کرے. لے پہلی لہر سمجھ، میں کچھ کہہ رہا ہوں. پہلی لہر ابھی چیتائیں جل رہی ہیں، ایک قبر میں کئی میتیں دفن ہو رہی ہیں. یہاں سے خبر، وہاں سے خبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری دنیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون. موت ہی موت، موت ہی موت، موت ہی موت. پہلی لہر، پھر آئی دوسری لہر کا تیسرے کی تیاری. تو لہروں پر لہر، لہروں پر لہر، لہروں پر لہر، لہروں پر لہر، لہروں پر لہر. اللہ نے کہا آپ بھی سمجھ جا، جب تو چمگادڑ کی ایک لہر کا مقابلہ نہیں کر سکا تو میرے قہر کا کیا مقابلہ کرے. واہ واہ، سبحان اللہ. صلوہ پڑھیں صلی اللہ محمد و آل محمد. لہذا پہچان، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ڈرا ہوا انسان، سہما ہوا انسان. مگر اگر ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہے تو اس کا نام ہے موت. زندگی یاد ہے. گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی خط آیا ہے، ولیمے میں جاؤں گا، سویا میں تم. اب تو قیامت ہو گئی، خانہ تقریباً ایک ہو گیا. اور یہ قیامت یہ ہے کہ اب
جوان کی موت کا کھانا ولیمے کے لہجے میں مانگنے لگے، ذرا گرم سا لے آؤ، اور گرم بتاؤں، مولانا تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاتے، بھائی مولوی صاحب کو گرم لاؤ، مولوی صاحب کو یہ لاؤ، مولوی صاحب کو یہ لاؤ، بدنام مولانا ہو رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، موت کا کھانا ولیمے کے لہجے میں مانگنے لگے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جبکہ یہ یہودیت کی رسم تھی، اسلام سے پہلے کی رسم تھی، رسول نے بند کرائی۔ جناب امیر حمزہ کے میت پر وہ ڈیٹیل ہے انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو عزیزو، یہ موت ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ زندگی ہمیں یاد ہے، ولیمے ہمیں یاد ہیں، بیاہ شادیاں ہمیں یاد ہیں، بٹوارے ہمیں یاد ہیں۔ ابھی واٹس ایپ پہ ایک آیا ہے میسج، اس نے کہا کمال ہے انسان، یہ بھی میرا، وہ میرا، یہ تیرا، وہ میرا، یہ تیرا، وہ میرا، یہ تیرا، بانٹ رہا ہے اور برابر میں دکھائی ہے قبر۔ یہ وہ بانٹ رہا ہے جسے خالی ہاتھ جانا ہے، یہ وہ بانٹ رہا ہے کہ جسے خالی ہاتھ جانا ہے۔ سکندر اعظم کا نام تو سنا ہوگا، سکندر اعظم آخری وقت ہے، ارکان سلطنت کو بلا کے کہتا ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائیں۔ ارکان سلطنت نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آخر آپ یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ حکومت کے باروں میں کہیں گے، بادشاہ کے بارے میں کہیں گے، سلطنت کے بارے میں کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائیں۔ ہاں، میں اس فانی دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں، فوجیں میرے پاس ہیں، بادشاہت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، سلطنت میرے پاس ہے، اقتدار میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، قوت میرے پاس ہے، مگر آخر میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ نہ میری فوجیں موت کو روک سکی، نہ میری طاقت موت کو روک سکی، نہ میری حکومت موت کو روک سکی، نہ میری وزارت موت کو روک سکی، نہ میری بادشاہت موت کو روک سکی، آخر میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بس میں اس موڑ پر سکندر اعظم سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اے سکندر، تو دنیا کا بادشاہ ہے، تجھے احساس ہو گیا نا اپنے جانے کا اور اپنی غربت کا کہ جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ دنیا کا سکندر ہے، دنیا کا بادشاہ ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، مگر جب سچا مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے، ایک ہاتھ میں دامن رسول ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان اگر بھولا ہے تو صرف موت کو بھولا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن دھو دیا۔ زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن دھو دیا۔ تو یہ ہے عزیزو، ہم نے موت کو بڑے ہلکے میں لے لیا، مگر رسول اسلام نے بتایا، اہل بیت نے بتایا، صحابہ کرام نے بتایا۔ خوف کیوں ہے موت سے؟ اس لیے کہ تیاری نہیں ہے۔ وہی اسٹوڈنٹ ہمیشہ پیپر سے ڈرتا ہے جس کی تیاری نہ ہو۔ اچھا، اگر مرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، مولوی صاحب جنت کا شورٹ راستہ کون سا ہے؟ اس میں بھی شورٹ تلاش کر رہے ہیں، جنت کا شورٹ راستہ کون سا یہ بتائیے۔ اگر موت ہے تو پھر جنت جانا چاہتے ہیں، آپ یقین کیجئے مرنے کے بعد بھی اب کیا رہ گیا؟ جنت۔ آپ اپنے کارنامے دیکھیے، یہ مائک ہے، یہ بورڈ ہے، فلا بورڈ ہے۔ میں نے کہا بھائی گرمی لگ رہی ہے، ارے گلفام کہاں ہو؟ کہا کیوں بھیا؟ میں نے گرمی لگ رہی ہے، ذرا پنکھے کا پلک لگاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے گرمی سے لگا، 2 پلک لگے تھے، برابر میں سردی کا زمانہ ہے، اس نے پلک لگایا۔ میں نے یہ کیا طوفان کھڑا کر دیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ تو ہیٹر چل گیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہا مولانا نہیں، اقرار بھیا میں نے تو پلک لگایا ہے۔ میں نے کہا مگر اللہ تعالیٰ لگا تو دیا تم نے ہیٹر کا، ارے پنکھے کا لگاؤ۔ کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھ
لائن وہی ہے، پاور وہی ہے، بلک کا فرق ہے. بس بلک کا فرق ہے، جیسا بلک ویسا اثر. تو جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ اپنے کارنامے کا بلک دیکھو. اگر اچھے اعمال جنت میں جائیں گے. سلوات پڑھیں بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خود ہمارے کارنامے، ہمارے اعمال سب کو پتا ہے. ہم تو دوڑلی کے رہنے والے ہیں، یہاں کا ننیہال ہے. آج پہچانے نہیں جا رہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے دوڑلی کے نابینا آدمی کو پٹی باندھ دو، یوں آرام کا جیل لگا دو. ایک کاؤنٹر، یہ اتنا کاؤنٹر، وہ اتنا کاؤنٹر، اور ان سے کہا کہ بھیا ایک ایک کام چھانٹ کے رکھ دے. چوسے کے الگ، کلمے کے الگ، دشہرے کے الگ، طوطا پری کے الگ، گلاب جامن کے 150 میں کام کرتے ہوں. کچھ تو مجھے بھی یاد ہے. ایک ایک چھانٹ کے رکھ دے گا نابینا آدمی. بھائی کیوں چھانٹ کے رکھ دیا؟ کمولی صاحب دیکھنے سے کیا مطلب؟ اس کی خوشبو بتا رہی ہے. اس کی خوشبو بتا رہے ہیں. یہ سونگا دشہری، یہ لیا لنگڑا، یہ لیا گلاب جامن، یہ لیا طوطا پری، فلا 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 چھانٹ کے رکھ دیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی خوشبو نے بتا دیا کہ میں کون سی نسل ہوں. خوشبو نے بتا دیا کہ میں کون سی نسل ہوں. تو عزیزو یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ والے ہیں، ہم قرآن کتاب اللہ والے ہیں، ہم کعبہ بیت اللہ والے ہیں، ہم ابراہیم خلیل اللہ والے ہیں، ہم موسیٰ کلیم اللہ والے ہیں، ہم عیسیٰ روح اللہ والے ہیں. ہمارے کردار کی خوشبو بتائے ہم محمد کے چاہنے والے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. میری نگاہ تو کمزور ہو گئی ہے، زندہ باد بول سر، زندہ باد. مگر پاس کے ایک بھی کام کر دی. میں دیکھ رہا ہوں کون زبان ہلا رہا ہے، کون سر ہلا رہا ہے. اور ننیہال میں مجلس پڑھ رہے ہیں. ننیہال میں تو زیادہ ماشاءاللہ دور کی نگاہ قریب کام کرے ہیں. بچے کو عورت کھلاتی ہو کہتے ہیں بیٹا وہ دے چندہ ماما، اب برابر میں چندہ چاچا کہہ رہا چائے بنا دو. میں کچھ کہہ رہا ہوں 1 کروڑ میٹر کا چندہ محمد کو یاد آ رہا ہے. یہ نظر نہیں آ رہا. سب بات پڑھیے پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا کردار اور کردار کی خوشبو بتائے کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں، ہم کس کے کلمہ گو ہیں. صرف رسول کی تعریف سے کام نہیں چلے گا، صرف قرآن کی تعریف سے کام نہیں چلے گا. ہمیں عمل کی منزل دیکھنا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں، موت کو بھولے ہوئے بیٹھے ہیں. رسول اسلام نے فرمایا کہ 3 لوگ، 3 چیزیں انسان کی دشمن ہیں اور 3 دوست ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کون کون سی چیزیں دوست ہیں؟ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اس کی دولت اس کی دوست ہے، کام آتی ہے. انسان بیمار ہو گیا اچھے ہاسپٹل میں لے جاؤ، یا نہیں تو دہلی لے جاؤ، دہلی نہیں تو اور کہیں لے جاؤ. انتقال ہو گیا پھر بھی نہ بچا سکے تو اب اولاد کام آ رہی ہے، دفنائیں گے کفنائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، ان کی موت اہتمام سے کریں گے. یہ کام آتی ہے. اور امام فرماتے ہیں اعمال، انسان کی اعمال اس کے دوست اگر اچھے ہیں اور اگر بدعمالی ہے تو دشمن ہیں. 3 چیزیں ہیں جو دوست ہیں. دولت اگر جائز طریقے سے کمائی گئی، اولاد اگر نیک کردار ہے، اعمال اگر اچھے ہیں، اور یہ تینوں امام فرماتے ہیں دشمن بھی ہیں. اگر دولت ناجائز طریقے سے کمائی گئی، اولاد اگر بد کردار چھوڑی، اعمال اگر بد ہیں، یہ عذاب جاریہ ہیں. اور یہی دوست بھی ہیں مگر
دولت کی طرف ہماری توجہ، ان کا بھی لے لو، ان کا بھی لے لو، ان کا بھی گھسیٹ لو، ان کا بھی سمیٹ لو. کس کے لیے؟ یہ پہلے بیٹے کے لیے، یہ دوسرے کے لیے. اب اور تمنا آگے بڑھی، وہ جان میرا جان سا پوتا ہے، یہ اس کے لیے، اور یہ اس کے لیے، یہ ایف ڈی کر دی ہے، یہ فلاٹی کر دی ہے. پوتے کی طرف بھی سوچ رہے ہیں. تو دولت کمائی اور اولاد کو سونپی. تو پہلی منزل مال، دوسری منزل اولاد، تیسری منزل اعمال. اعمال کی کتنی توجہ ہے؟ کتنی توجہ ہمارے اعمال کی؟ کتنی توجہ دے کے ہم چلے مجلس پڑھنے کے لیے؟ دہلی سے کھڑے ہوئے ہیں غازی آباد میں. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مولانا کیسے؟ میں نے کہا صاحب گاڑی خراب ہو گئی، مجھے مراد نگر جانا ہے چیلم کی مجلس پڑھنے کے لیے. کہو مولانا آئیے آئیے، مگر دہائی تک جا رہا ہوں. اس کے بعد تو تمہارا راستہ دیکھا ہوا ہے کتنا، یوں شارٹ کٹ نکل جانا ٹنکی ٹنکی بوڑ بوڑ کے بعد. میں نے کہا نہیں بھیا میرے بس کی نہیں ہے. دوسرے ساتھ ملے، السلام علیکم. علیکم السلام. کہاں جائیے گا مولانا؟ میں نے کہا صاحب مجھے جانا ہے مراد نگر، چہلوں کی مجلس پڑھنا ہے. کہا یہ مولانا مگر بھائی میں پڑاؤ تک جا رہا ہوں، اس کے بعد آپ چلے جائیے گا. نہیں. تیسرے ساتھ ملے، السلام علیکم. ارے 10 بجے تو مجلس کا ٹائم ہے، تم یہاں کہاں کھڑے ہو؟ میں نے کہا گاڑی خراب ہو گئی. میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. کہا یہ مولانا آپ کہاں جائیں گے؟ کہا مولانا مجلس میں جا رہا ہوں، تمہارے ماموں کے گھر جا رہا ہوں، مجلس میں جا رہا ہوں. کہاں تک جاؤ گے؟ کہا مجلس میں جاؤں گا، وہیں چھوڑوں گا، ممبر پہ بٹھاؤں گا آپ کو. توجہ فرمائیے گا. مجلس میں ساتھ، مومنین کے ساتھ، میں ممبر پہ آپ کے ساتھ. اب مجھے یہ بتائیے مجھے توجہ کدھر دینی چاہیے؟ جو دعائیں چھوڑ رہا ہے اس کی طرف، میں جو دعائیں چھوڑ رہا ہے اس کی طرف، یا جو پڑاؤ پہ چھوڑ رہا ہے اس کی طرف، یا جو ممبر پہ چھوڑ رہا ہے؟ مجلس میں بھی ساتھ ہے، مجلس میں بھی ساتھ ہے، مسجد میں بھی ساتھ ہے، ممبر میں بھی ساتھ ہے. کس کے ساتھ آنا چاہیے؟ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ کس کے ساتھ آنا چاہیے؟ اس کے ساتھ جو یہاں تک چھوڑ رہا ہے. تو عزیزان محترم دولت نے ساتھ چھوڑ دیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، بیمار ہو گیا، انتقال ہو گیا، اسپتال میں دولت نے ساتھ چھوڑ دیا، قبرستان میں اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا. اور اگلی منزل آئی اعمال کی. اعمال نے آواز دی میری طرح متوجہ ہو جا، میں ہر جگہ تیرے ساتھ ہوں، قبر میں بھی ساتھ ہوں، حشر میں بھی ساتھ ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھنا یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عذاب جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ثواب جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیسی کردار کی اولاد چھوڑی؟ اب تو مولانا قیامت ہو گئی، 15 ٹھیکے چلنا ہے صاحب کے. مقام پہ لکھا ھذا من فضل ربی. اور اس سے بڑھ کے اسلام کا کیا مذاق ہوگا؟ ایک صاحب کے اور گئے کھانا کھانے جا رہے تو اس نے کونی ماری یوں کر کے مت جاؤ. میں کیوں؟ کبائی کاٹ ہو جائے گا پورے ضلع میں. 10% کریے مولوی صاحب. میں نے کہا بھائی اتنا بڑا لکھا ھذا من فضل ربی، میں کچھ کہہ رہا ہوں. یعنی ٹائٹل کچھ ہے، اعمال کچھ ہے. اسلام کے ساتھ یہی تو مذاق ہو گیا. آج جو ہم مسلمانوں کا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، اس کا سبب وہی ہے کہ ہمارا کردار اور ہے، دین اسلام اور ہے. کیا ایک خطیب نے عجیب جملہ کہا ہے، ہمیں جاگنا چاہیے، ہم رسول کے جانے والے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں ہمیں جاگنا چاہیے. انگریز کہتا ہے کہ محمد اس شخصیت کا نام ہے جس کی طرف تلواریں تو اٹھی مگر انگلی نہ اٹھ سکی. تلوار پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. موت کو یاد رکھنا چاہیے. اور جو پسماندگان میں رہ گئے ان کو اپنے محرومین کو یاد رکھنا چاہیے. دیکھیے زندگی میں تو انسان اپنا حق لڑ کر مر کر کسی بھی طرح حاصل کر لیتا ہے،
لیکن من و من مٹی کے نیچے ایک سورہ فاتحہ کا محتاج ہے. ہم سورہ فاتحہ بخشیں گے تو اس کو ملے گا, اس کے نام پر کار خیر کریں گے تو اس کو ملے گا. لہذا جو اولاد ہیں محرومین چلے گئے دنیا سے, اپنے محرومین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. من و من مٹی کے نیچے سورہ فاتحہ کے محتاج ہیں. عزیزو, جیسا درس اسلام نے موت کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, ہر لمحہ اسلام نے دیا ہے, دنیا میں کسی دین نے نہیں دیا. آپ یقین کیجئے گا, ہم تو نام کے مسلمان ہیں, جتنا زیادہ گوشت جس کے آگے ہوتا ہے بڑا مسلمان ہو گیا. آپ یقین کیجئے گا, طاہر جلالی صاحب جملہ کہتے تھے, گوشت کھانے کا نام اسلام نہیں ہے. آپ یقین کیجئے گا, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر اسلام کیا ہے. وہ رسول جو خود بھوکے رہے مگر پڑوسیوں کو بھوکا نہ رہنے دیں گے. وہ رسول جو اخلاق کا مجسمہ تھے, جیسے خطیب کا بھی جملہ ہے, سرکار ختم مرتبہ کو کوئی پہچان نہ سکا ان کے پیغامات. آج موت کے بارے میں یہ گفتگو کی چل رہا تھی. لفظ موت ہی کو اگر اسلام مسلمان سمجھیں تو اتحاد اس سے بڑھ کر اور لفظ میں نہیں ہے جتنا موت میں ہے. لیکن سب سے پہلے اگر کسی چیز کو ہم نے فراموش کیا وہ موت ہی ہے. اسلام نے اس کو بھی شہادت بنا کے پیش کیا, اور قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ تصور نہ کرو, وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. عزیزو, اگر میں چاہوں تو موت پر پورے اشرے ہو جائیں. اس لیے یہ قرآن ہے, اور قرآن کا یہ معجزہ ہے, تو پھیلے تو کائنات میں چھا جائے, سمٹے تو نقطے میں آ جائے. واہ واہ واہ. چلو پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کم سے کم ہمیں یقیناً بڑی قریب سے اگر ایک جملہ بھی, ایک سینٹنس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اسی کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے, تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیا مقام فخر ہے کہ ہم اسلام میں پیدا ہوئے. تو خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. آپ نے بڑی محبت سے, بڑی عقیدت سے میری اس کجبج بیانی کو سماعت فرمایا. یقیناً جانے والا چلا جاتا ہے, اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے, اپنی داستان چھوڑ جاتا ہے. ہاں عزیزو, یہ موت ہے, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. کربلا کے میدان میں حسین آواز دے رہے تھے, موت سے گھبراہٹ کیسی ہے. ہر چاہنے والا کہہ رہا تھا مولا مجھے اجازت, آقا مجھے اجازت, مولا مجھے اجازت. اور اس کے بعد بھی موت کا خوف نہیں ہے. ہاں, آپ بھی جو بیمار کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں توق سازدار ہے, کمر میں لنگر ہے, زینب بے ردا ہے, سکینہ کا گلا بندھا ہوا ہے, مگر موت کا خوف نہیں ہے. علی کی بیٹی علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے بازار کوفہ ہے, رسول کا بوڑھا صحابی عبداللہ ابن عفیف مسجد کوفہ میں ہیں جو نابینا ہیں. 4 سالہ بچی ہے عبداللہ ابن عفیف کی. ان کا کام یہ ہے کہ صبح بچی کو لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں, آنے کے بعد مسجد میں عبادت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عفیف رسول کا بوڑھا صحابی مسجد کوفہ میں ہے. ادھر علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے, ایک کوفے والوں میں تمہارے نبی کی نوازی ہوں, ایک کوفے والوں میں تمہارے نبی کی نوازی ہوں. میں علی کی بیٹی ہوں, میں زینب بے ردا ہوں جس کی ماں کا جنازہ شب کے پردے میں اٹھا ہے. میں ردا نہیں مانگ رہی ہوں, میں پانی نہیں مانگ رہی ہوں, مگر کوفے والوں یہ میرا ماں جایا حسین مار ڈالا گیا. اللہ اللہ, جناب زینب کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی ہیں. ہجوم تماشائیوں کا ہجوم
عفیف کے کان میں پہنچی، عبداللہ ابن عفیف کے کان میں پہنچی، کوفے والوں میں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی نواسی ہوں۔ عبداللہ ابن عفیف کے کان میں آواز پہنچی، ایک مرتبہ اپنے 4 سالہ بچی سے کہتے ہیں یہ میری لاڈلی بیٹی آج تو مجھے کہاں لے آئی بیٹی؟ ایک مرتبہ بچی کہتی ہے بابا آپ صحن مسجد میں بیٹھے ہیں بابا۔ کہا نہیں بیٹی مجھے ایسا لگ رہا ہے حشر کا میدان آ گیا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا میرے مولا علی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، میرے مولا علی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا بابا میرے مولا علی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے بیٹی مجھے مسجد سے باہر لے چل، یہ کس کی آواز ہے؟ تاریخ کہتے کہ نابینا باپ کی انگلی تھامے ہوئے وہ معصومہ بچی مسجد کے دروازے پر آئی اور ایک جملہ کہا بابا یہ تو چند قیدی ہے بابا، اے بابا ان کے سروں پر ردائی نہیں ہے بابا، اے بابا جی مظلومیت ہے بابا۔ اور یہ کہہ کر کہ بیٹی آگے بڑھ، بیٹی نے یا علی کہا، آگے بڑھنا چاہا، ابھی تو قدم چلی تھی ایک مرتبہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں بیٹی کیا ہو گیا بیٹی؟ کہا بابا میری ہمت ٹوٹ گئی۔ کہا کیا ہوا بیٹی؟ کہا بابا ایک میرے سین کی بچی ہے، اے بابا دامنوں سے خون بہ رہا ہے بابا، دامن جل چکا ہے بابا، گلے میں رسی ہے بابا، اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ یہ نبی کا کنوہ ہے، یہ نبی کی اولاد ہے تو بازار کوفہ میں پانے کو طلب رہی ہے۔ کہا بیٹی اگر اس کارواں میں کوئی مرد نظر آ رہا ہو مجھے اس مرد تک پہنچا دے۔ اچھا میرے بابا بچی اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی، بچن خم چلی تھی کہ رک گئی، ایک مرتبہ قدموں سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہتی ہے بابا بس میرے بابا میری ہمت نے جواب دے دیا۔ یہ بیٹی اب کیا دیکھ لیا؟ کہا بابا بہت سارے سر ہیں بابا لیکن ایک چھوٹا سا سر ہے بابا، اے بابا جھنڈو لے بابا۔ عبداللہ نے یا علی کہا اپنے دل کو تھاما، کہا بیٹی تجھے میرے حق کی قسم اگر اس کارواں میں کوئی مرد نظر آ رہا ہو اس مرد تک مجھے پہنچا دے۔ اچھا میرے بابا بچی نے ہمت کو سمیٹا، کارواں کے اور قریب پہنچی اور قریب پہنچی، ایک مرتبہ جملہ کہتی ہے بابا آپ کہہ رہے تھے میرا مولا علی بول رہا ہے، یہ علی کا لہجہ ہے بابا، یہ خطبہ دینے والا کوئی مرد نہیں ہے بابا، یہ تو ایک عورت خطبہ دے رہی ہے، اس کے سر پر ردا نہیں ہے بابا۔ بیٹی اس کارواں میں کوئی مرد نظر آ رہا ہو مجھے اس مرد تک پہنچا دے۔ اچھا میرے بابا بچی اور آگے بڑھی، ہمت کو سمیٹ کے اور آگے بڑھی اور یہ جملہ کہا بابا یہ دور مرد قریب نظر آ رہا ہے۔ جناب عبداللہ نے سہارا دیا، بچی نے انگلی تھامے، عبداللہ قافلے کے قریب پہنچے، جیسے قریب پہنچے ایک مرتبہ آپ کے بیمار امام نے دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خار تھا۔ جب عبداللہ کو دیکھا قریب آ گئے، آواز دی چچا عبداللہ تم پر میرا سلام، یہ چچا تم پر میرا سلام۔ عبداللہ خان پر بیٹھ گئے، ماتم کرنا شروع کیا، یہ قیدی بتا یہ بھی علی کا لہجہ ہے؟ ارے یہ کس کا گھر ہو گیا؟ چچا میں تمہارا عبداللہ میں تمہارا زین العابدین بول رہا ہوں، بابا مارا گیا، خطبہ دینے والی وہ بھی زینب ہے، پانی مانگنے والی میری بچی سکینہ، گھر اجڑ گیا گھر اجڑ گیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا میرے مولا ارے تیرا عباس سے کیا ہوا؟ چچا سب مارے گئے کربلا میں ظالموں
الیہ راجعون علم جو خدا کے تسلیم ہائے حضرات